وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ یورپ کے قلب میں آباد بکتاش کمیونٹی کی حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے لازوال محبت پر مبنی خصوصی رپورٹ قاسم الحسینی کی زبانی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے قلب میں ایک ایسی قوم آباد ہے جو عشاق حضرت عباس علمدار ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ وہ نصیریوں سے ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں۔ جی ہاں، نصیری جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ربوبیت علی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم بازوئے شہ کی جو عطا کہہ دیں گے، زینت دہے بزم شہداء کہہ دیں گے، عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو، سن لیں گے نصیری تو خدا کہہ دیں گے۔ البانیہ کی بکتاش کمیونٹی اہل بیت علیہم السلام بالخصوص اقلیم وفا کے تاجدار حضرت عباس علمدار سے محبت میں اپنی مثال نہیں رکھتے۔ بکتاش کمیونٹی جو البانیہ کی کل آبادی کا 22 سے 25% ہیں، 5 صدیوں سے زائد عرصے سے یہاں آباد ہیں۔ یہ کیتھولک کلیسا اور آرتھوڈاکس کلیسا کے پیروکاروں کے محاصرے میں بھی رہے اور بارہا ان کے درمیان جنگیں اور لڑائیاں بھی ہوتی رہیں جو آج بھی بسا اوقات رونما ہو جاتی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد نصف صدی پر محیط کمیونسٹوں کے استبدادی حکومت کے دوران اس ملک میں ہر قسم کے مذہبی اعتقادات پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اکثر مذہبی رہنماؤں کو یا تو ملک بدر کر دیا گیا یا پابند سلاسل اور بعض کو ظلم و جبر کی سولی پر بھی لٹکایا گیا۔ 90 کی دہائی کے اوائل میں کمیونسٹوں کے زوال کے ساتھ اہل البانیہ نے مذہبی نظریات کی تجدید کی۔ علوی فرقے اور بکتاش کمیونٹی کے مذہبی قائدین اور رہنماؤں نے مل کر اپنے پیروکاروں میں مذہبی احساس کو زندہ کیا۔ مذہبی رسومات پر لگائی جانے والی پابندی کی وجہ سے البانیہ میں کئی مذہبی آداب و سنن فراموش کیے جا چکے تھے، لیکن اہل بیت علیہم السلام کا نام اور ان کی یاد کبھی بھی البانی ملت کے ذہن سے نہیں مٹائی جا سکی۔ یہ جان کر آپ کو طمانینت کا احساس ہوگا کہ البانیہ میں پورے ملک میں یوم عاشورہ پر سرکاری تعطیل ہوتی ہے اور محبان اہل بیت حکومتی اہلکاروں اور رہنماؤں کی موجودگی میں مختلف مقامات پر عزاداری کا انعقاد کرتے ہیں۔ البانیہ کا ایک امتیاز حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے موسوم ہونا بھی ہے۔ مکتب بکتاشیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ واقعہ کربلا میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام، جنہیں یہاں عباس علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سرزمین کربلا سے گھوڑے پر پرواز کرتے ہوئے البانیہ میں قلعہ کوہ تومور پر تشریف لائے، جہاں زیارت حضرت عباس کی درگاہ بھی موجود ہے اور آپ کے قدموں کے نشانات اب بھی وہاں مرجع خلائق ہیں۔ گو یہ قدم گاہ مولا عباس ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق 300 سال قبل البانیہ سے ایک عزادار درویش کربلا کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں سے واپسی پر انہیں حضرت عباس علمدار کی قبر مطہر کی خاک شفاعت تحفے میں دی گئی، جنہیں البانیہ واپسی پر عزت اور احترام کے ساتھ عام زیارت کے لیے پیش کی گئی۔ اس وقت کے حاکم البانیہ نے اس مقدس خاک شفا کو بلند ترین مقام پر محفوظ کرنے کا حکم دیا، جس کے لیے کوہ تومور کا انتخاب عمل میں لایا گیا اور پھر اسی جگہ بارگاہ تعمیر کی گئی جو آج عباس علی درگاہ زیارت کے نام سے معروف ہے اور مرجع خلائق۔ ہر سال اگست کے مہینے میں فرقہ بکتاشیہ کے ہزاروں لاکھوں پیروکار زیارت کے لیے کوہ تومور کا رخ کرتے ہیں۔ روس کی شکست تاریخ کے بعد زیارت گاہ عباس علی کے زائرین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوہ تومور کے نزدیک شہر برامکا میں ایک ہفتے تک یہ رسومات جاری رہتی ہیں۔ کوہ تومور کے نزدیک شہر جورود میں تقریباً ہر چیز مراسم کے نام سے مختص ہے۔ اس زیارت گاہ کی طرف آنے والے اکثر افراد قلعہ کے دشوار گزار راستے کو پیدل طے کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اپنے ساتھ قلعے پر قربانی کے لیے گوسفند بھی لے جاتے ہیں۔ قلعے کے نیچے ایک بارگاہ تعمیر کی گئی ہے جہاں اکثر لوگ جمع ہوتے ہیں اور دوسری زیارت گاہوں کی طرح وہاں بھی ایک ہفتہ
زائرین کی خدمت کی جاتی ہے۔ 22 اگست کے دن اصل رسومات بکتاشیا کمیونٹی کے سربراہوں کی موجودگی میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ زیارت کی رسومات کو انجام دینے کے لیے کمیونٹی کے رہبروں کی طرف سے ظہرانے کے لیے زائرین قلعہ کے نیچے موجود بارگاہ میں آتے ہیں اور پہاڑ کے ارد گرد بھی لوگ قربانی کرتے ہیں اور گوشت پکا کر کھلاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے قربانی کے گوسفند کا خون ان کی پیشانی پر لگاتے ہیں۔ حضرت عباس سے اس قدر عقیدت ہے کہ اس مقدس مقام سے واپسی پر وہاں کی تھوڑی سی خاک اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں، جو بیماروں کے لیے شفا اور خیر و برکت کا خزانہ گردانی جاتی ہے۔ بکتاش کمیونٹی جوش عقیدت اور حاجتوں کے پورا ہونے پر اپنی عقیدت کا اظہار زیارت پر سجدہ کر کر کے کرتے ہیں، جس سے یہ مراد لی گئی کہ بکتاش مسلک کے لوگ حضرت عباس کو درجہ ربوبیت پر فائز مانتی ہے۔ دراصل البانیہ کے یہ اہل نظر اپنی جبین نیاز باب الحوائج کے در پر جھکاتے ہیں، جن کے مقدس نام کی برکت سے اہل البانیہ کی غربت ختم ہوئی اور یہ اہل ثروت ہوئے، ان کا معیار زندگی بلند ہوا اور تمام حاجات پوری ہوئیں اور نسلیں با وفا ہو گئیں۔ شہید محسن نقوی نے شان حضرت ابو الفضل العباس میں لکھا تھا، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی، رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں۔ جو پتھر پر علم گاڑھے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑھے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ علی کا خون، زہرا کی دعا، حسن کی چاہت، بنے ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں۔